الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل بھی ہمارے چینل کے مادھیم سے میں حاضر ہوا تھا، اور رمضان کیا ہے، رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اس پہ کافی باتیں میں نے بتانے کی کوشش کی، اور پھر یہ سوال ہوا تھا کہ عید کی نماز لاک ڈاؤن میں کیسے ادا کریں۔ عید کی نماز نہیں ملتی ہے تو پھر گھر پہ کیا کرنا نہیں کرنا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تھی۔ آج بھی حاضر ہوا ہوں میں عید کے متعلق، عید کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو اہم بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے چونکہ آج سعودی عربیہ میں، پورے عرب کنٹریز میں عید ہو چکا ہے، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ وہاں کل 30 روزہ پورا ہو چکا تھا، ہمارے 29 روزہ تھا، تو کل ان لوگوں نے چاند دیکھا ہے، آج وہاں عید ہے، اور آج ہمارے یہاں 30 روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو چاند دکھے نہ دکھے، کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے یہاں مہینہ صرف 29 یا 30 کا ہوتا ہے، تو کل ہمیں تو عید منانا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، کسی دھرم، کسی پرانت کے ہو، ان سبھی کو عید کی ہاردک شبھ کامنائیں دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سارے دنیا کے لوگوں کو عید کی خوشیاں محبت سے، پیار سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی رات اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، بلکہ عید کی رات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو ہمارا پوتر کتاب قرآن ہے، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی میں تم پر کوئی فضل کروں، کوئی انعام دوں، تو اس دن تمہیں چاہیے کہ تم اس پہ خوشی مناؤ۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی کو کسی کی طرف سے کوئی گفٹ ملتا ہے، کوئی انعام ملتا ہے، کوئی پریزنٹ ملتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہمارے دارجلنگ کی جو ٹریفک پولیس کی یونین ہے، اوسی صاحب لوگ، کافی کانسٹیبل وغیرہ، پولیس وغیرہ بھی سب آئے ہوئے تھے، اور مسجد کے دروازے پر انہوں نے عید کی مبارکباد بھی دی، مٹھائیوں کا ڈبہ بھی دیا، پھولوں کے گلدستے بھی دیے، یعنی وہ اپنی طرف سے ہم سب کو اور میرے ذریعے سارے مسلمانوں کو، اور سارے مسلمانوں کے ذریعے سارے پہاڑ واسیوں کو وہ عید کی سب کامنائیں دے کر گئے ہیں۔ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور یہ محبت اور بھائی چارہ جو کل میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ہندوستان گنگا جمنی تہذیب ہے۔ ابھی ہم نے عید کی مبارکباد کسی کو دی نہیں، ہماری طرف سے کسی کو نہیں گیا، لیکن سامنے سے عید کی مبارکباد ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے، جو ہمارے ٹریفک پولیس والے بھائی ہیں ہمارے، تو ان کی طرف سے ہمیں عید کی شبھ کامنائیں ابھی مل گئی، اور صرف شبھ کامنائیں زبان سے نہیں ملی ہے، ساتھ میں مٹھائی کے ڈبے بھی ملے ہیں، ساتھ میں پھول کا گلدستہ بھی ملا ہے، تو انہوں نے عزت دی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو بھی خوش خرم رکھے، اور جو ڈیوٹیاں ان کو ملی ہے وہ اپنی ڈیوٹیوں میں کامیاب ہو، اور ان کے ذریعے ہمارے شہر کے ذریعے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے ذریعے ہمارے ملک میں کامیابی ہو، ترقی ہو، ہر ایک کو محبت اور بھائی چارہ کی طرح اللہ جینے کی توفیق عطا فرمائے، نفرتیں ختم ہو جائے، محبتیں آ جائے۔ محبت میں ہی بھلائی ہے، محبت میں ہی ترقی ہے، محبت میں ہی کامیابی ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں چند لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور جہاں نفرت ہوگی وہاں پھر صرف ناکامی ہے، سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ میاں بیوی کے اندر جب محبت ہوتی ہے تو کتنا اچھا زندگی گزرتا ہے، کتنی اچھی زندگی گزرتی ہے کہ ایک کپ چائے میں بھی دونوں مل کر پی لیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے خوش ہوتا ہے، بیوی اور شوہر سے خوش، کیوں؟ محبت ہے نا۔ اور اگر یہ محبت نفرت میں بدل جائے، شوہر ناراض ہو جائے یا بیوی ناراض ہو جائے، تو پھر لاکھ نعمتیں اور مٹھائیاں اور بیجانی اور کباب سموسے لا کر رکھ دے، کچھ ہونے والا نہیں۔ تو محبت بہت میں بڑی طاقت ہے۔ میں پیغام دوں گا کہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بودھ ہو، ہمارے جو بھی بھائی ہیں، بہن ہیں، محبت سے رہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، 3 دن کٹ گئی ہماری، ایک نہ ایک دن سب کی آنکھ بند ہو جائے گی، کسی کو چتا میں جلا دیا جائے گا، کسی کو قبر میں دفنا دیا جائے گا، کسی کو گنگا میں بہا دیا جائے گا، ختم ہماری ہسٹری۔ 4 دن کی زندگی ہمیں ملی یار، آپس میں تو تڑاک، لڑائی جھگڑے، کیا فائدہ ہے نا؟ کچھ ایسا کام کرو کہ جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں کہ نا یہ اچھا آدمی تھا یار۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا کام کر کے جاؤ کہ آپ کی جانے کے بعد لوگ گالی بکے آپ کو۔
تو عید کی مبارکباد تو میں آپ کو دوں گا، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو میسیج دوں گا سارے لوگوں کو، سارے ویورز کو، دیکھنے والے سننے والوں کو جو مجھے ہمالیہ چینل کے مادھیم سے سن رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ہمالیہ چینل کا شکریہ ادا کیا تھا اور آج بھی ادا کر رہا ہوں کہ ان کے ذریعے کم سے کم پیار اور محبت اور پریم کا سندیش پہنچانے کے لیے مجھے آسانی ہوتی ہے۔ محبت محبت محبت، پیار پیار پیار، بس پیار ہی بانٹیں۔ آپ پیار بانٹیں گے تو پیار ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کبھی نے ایک دوہا لکھا تھا، اس کی ایک پنکتی ہے کہ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے ہوئے۔ تو آپ اگر محبت بوئیں گے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو محبت ہی ملے گا۔ آپ اگر پیار کسی کو دیں گے تو اس کے بدلے بھی آپ کو پیار ہی ملے گا۔ آپ کسی کتے کو اگر سر پہ ہاتھ پھیر دو یا بلی کو ہاتھ پھیر دو، محبت دو، تو وہ بھی آپ دم ہلا کر آپ کے پیچھے محبت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈانٹو، اس کو دھمکی دو تو آپ پر گھونکر کاٹ لے گا آپ کو۔ تو ایک جانور بھی محبت کی بولی سمجھتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ تو محبت ہی سے زندگی گزاری ہے۔ اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جائے، پوتر ہو جائے، تو اس کو دھونے کے لیے پانی چاہیے، پیشاب نہیں چاہیے۔ تو گندگی کو مٹانے کے لیے صاف پانی چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کٹرتا ہے، کسی کے اندر اگر سختی ہے، کسی کے اندر اگر دشمنی ہے، اس کو محبت سے کاٹیے آپ۔ بس میں یہی پیغام دوں گا، بس محبت کو چاروں طرف اتنا پھیلا دیجئے کہ ہم جدھر دیکھیں ہمیں محبت ہی نظر آئے، ہمیں پیار ہی نظر آئے، ہے نا۔ پیار کا ایک ماحول ہونا چاہیے، بس صرف فلموں میں پیار نہیں ہونا چاہیے، صرف دھارا واہک میں پیار نہیں ہونا، پیار اصل زندگی میں ہونی چاہیے، ریئل زندگی، ریئل لائف میں پیار ہونا چاہیے سب کے۔ ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کو پیار محبت دے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہاتھ بٹائیں۔ تو میں پھر سارے دیکھنے والے سننے والے ویورز کو، وہ کسی مذہب کے بھی ہو، سب کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، عید کی شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ اور بالخصوص جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں، بچے بوڑھے جوان، ان سب کو بھی عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اور لوگ سوچ رہے ہوں گے یار اس بار تو ہمارا کپڑا ہی نہیں بنا، ہمارے گھر میں تو قیمتی کپڑے بھی نہیں آئے، جوتا بھی ہم نہیں پہن پائے۔ تو میں نے کل ہی کہا تھا کہ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا کھانا کھا لینے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ اگر دھارمک حساب سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا کام آپ کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور اللہ اسی وقت خوش ہوگا جب بندہ اپنے کام سے کسی بندے کو خوش کر دے۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، ہماری حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک طوائف تھی، اور طوائف سمجھتے کہ زندگی بھر گناہ کا کام کرتی ہے، پاپ کا کام کرتی ہے، اس کے ذریعے کتنوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، وہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اپنے جسم کو بھی بیچ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں۔ تو زندگی اس کی اسی کام میں گزری، گناہوں کے کام میں، پاپ کے کام میں۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہی تھی تو دیکھا ایک کتا جو نا پیاسا پڑا ہوا راستے پہ، کتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، اور کتا زبان نکال کر باہر پڑا ہوا ہے۔ تو اس کو بڑا میا آیا، بڑا ترس آئی کہ یار اس کتا پیاسا ہے۔ وہ جو دوپٹہ ہوتا ہے سر پہ جو پہنتی ہے بہنیں ہماری، اس کو نکال کر اس نے سامنے کنواں تھا اس میں ڈالا۔ جب وہ دوپٹہ بھیگ گیا تو اس کو اس نے یوں لیا اور کتے کے منہ پہ نچوڑ دیا، پانی سب کا سب کتے کے منہ میں چلا گیا۔ وہ یہ کام کر کے چلی گئی۔ اس کے 2-4 روز کے بعد اس کا دیہانت ہو گیا، وہ مر گئی، ڈیتھ ہو گیا اس کا۔ تو اس کو جو طریقہ کار ہے ہمارا، نہلا دھلا کر کفنا کر اس کو قبر میں ڈال دیا گیا۔ اچھا آپ نے ہمیشہ سنا ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ اچھا کام کرنے والوں کے لیے سورگ ہے، جنت، اور برا کام کرنے والوں کے لیے نرک ہے، جہنم۔ تو اس نے زندگی پر تو برا کام کیا تھا، اس کو تو نرک میں جانا چاہیے تھا۔ 4 دن کے بعد کسی نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ یہ جنت میں ہے، سورگ میں، سورگ کا جو باغ ہے، جو پھول باڑی ہے سورگ کا، وہاں پر یہ گھوم رہی ہے بڑے خوش میں مستی میں۔ پوچھا رے تو نے زندگی پر پاپ کیا تو اس کو تو نرک میں جانا چاہیے، تو سورگ میں کیسے آ گئی؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں نے زندگی بھر پاپ کیا، لیکن مرنے سے 2 روز پہلے میں نے ایک پنیہ کیا تھا۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ وہ کتے کو پانی پلانا اللہ نے قبول کر لیا، اور اللہ نے زندگی بھر کے سارے پاپ میرے دھو دیے، اور مجھے پاک کر کے، گناہوں سے، پاپ سے مکت کر کے مجھے سورگ یعنی جنت میں ڈال دیا۔ تو ہمیں بھی ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا مالک، ہمارا خدا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ ہمیں قبول کر لے۔ تو میں بار بار کہوں گا کہ اچھے کپڑے کا پہننے کا نام عید نہیں ہے، اچھی سوئیاں کھانے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ ایسا کام کرے جس سے دوسروں کا فائدہ پہنچے، وہ عید ہے، ٹھیک ہے۔ خود کھا لینا یہ کمال نہیں ہے، اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلا دینا یہ کمال ہے۔ تو عید کی جو رات ہے، آج کی رات عید کی رات ہے، پھر اگلے سال اگر ہم زندہ رہیں گے عید تو آئے گی اور رمضان بھی آئے گا، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں مجھے چیز یاد آ رہی ہے، اگلے سال ہمارے چھوٹی مسجد کے امام صاحب، بہت ان کو مس کرتا ہوں میں،
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سورگ میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اگلے سال پورے رمضان ہمارے ساتھ تھے، فرید بھائی جانتے ہیں آپ، بلکہ دارجلنگ کے 70% لوگ گرو جی کے نام سے جانتے تھے ان کو۔ انہوں نے بہت سیوا کی ہے، سب کی سیوا کی ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، پریشانیاں لے کر، مصیبتیں لے کر، تو وہ جھاڑ پھونک تنتر مدد دعا تعویذ سے ان سب کا مسئلہ حل کرتے تھے۔ اگلے سال رمضان میں وہ ہمارے ساتھ تھے، سحری بھی ساتھ میں، افطار بھی ساتھ میں، روزے بھی ساتھ میں، نمازیں بھی ساتھ میں، تراویح بھی ساتھ میں، یہاں تک کہ عید بھی ساتھ میں۔ آپ نے فوٹوگرافی کیا ہوگا، اگلے سال عید کی اگر فوٹوز یا ویڈیوز آپ کے پاس ہوں گے تو اس میں امام صاحب سلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں۔ آج کہاں ہے؟ آج بھی عید آئی ہے لیکن امام صاحب نہیں ہیں، تو اگلے سال بھی عید آئے گی لیکن ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے دیکھنے والے میں سے کتنے بچیں گے، کتنے چلے جائیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا مجھے خود نہیں پتہ، میں ابھی اسپیچ دے رہا ہوں، ابھی میں ہوں، ابھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسپیچ دیتے دیتے میری آتما نکل جائے باہر، ایسا بھی تو ہوتا ہے، بندہ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے۔ تو جو موقع ملا ہے اس کا فائدہ اٹھائیے۔ آج عید کی چاند رات ہے، اور آج کی رات کو ہماری کتاب کے مطابق جو مسلمان بھائی بہن میں سن رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ واٹ از لیلۃ الجائزہ؟ کیونکہ عربی کا لفظ ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ لیل کہتے ہیں رات کو، جائزہ یعنی انعام پانے والی رات۔ ہاں آج کی رات، آج کی جو رات ہے، کل عید ہے، عید سے پہلے جو رات آتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بچہ اگر اسکول میں اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے تو اپنے فادر اپنے مدر سے وہ امید رکھتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی گفٹ ملے گا، بلکہ وہ بتا دیتا ہے کہ اس بار اگر پاس ہوا تو مجھے بائک چاہیے، مادھوی کے پاس کروں گا تو مجھے کمپیوٹر چاہیے یا لیپ ٹاپ چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس بار میں نے 12 پاس کر لیا تو مجھے دلی کا ٹور چاہیے، یا جو جس طرح وہ مانگتے ہیں۔ تو ایک تو بندہ مانگ رہا ہے اس نے اپنے ماں سے باپ سے کہ میں یہ کر دوں گا تو مجھے انعام چاہیے، لیکن اب کیا ہے کہ لیلۃ الجائزہ بندہ اللہ سے مانگے نہ مانگے اللہ تعالیٰ خود اسے انعام دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام اس کو دیا تھا، اس کو 30 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس نے 30 دن روزہ رکھا۔ اللہ نے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس نے نمازیں پڑھی۔ اللہ پاک نے اسے قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس نے قرآن پڑھا۔ اللہ پاک نے رمضان میں اس کو زکوٰۃ دینے کا، جو ہماری آمدنی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں نکلتا ہے، جو ہمارا مورل، جو ہمارا جمع پونجی ہے، فکس ڈپازٹ ہمارے پاس ہے، 10,000 ہو، 20,000 ہو، 50,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، تو سسٹم اس میں کہ ہر سال جو ہے آپ کی جو کیپیٹل اماؤنٹ ہے اس کو آپ جوائن کر لیں، سونا آپ کے پاس کتنا ہے، چاندی کتنا ہے آپ کے پاس اماؤنٹ کتنے، ان تینوں کو کیلکولیٹ کر لیں، اور جو کیپیٹل اماؤنٹ آتا ہے اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا اینی ہاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو 2,500 روپیہ، 10 لاکھ ہے تو 25,000 روپیہ، اس سے نکال کر وہ غریبوں فقیروں جو غریب ہے، جو نادار ہے، کمزور ہے، ان کو آپ کو دینا ہے۔ تو جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا، جس کے پاس اللہ نے مال دیا انہوں نے زکوٰۃ بھی دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جس چیز کا حکم دیا تھا ان تمام چیزوں کو لوگوں نے مانا، فالو کیا، اور اپنی طاقت کے مطابق اس کام کو کیا۔ اب یہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی باپ کے لیے کام کرتا ہے تو باپ سے انعام مانگتا ہے، سیٹ کے لیے کام کرتا ہے تو سیٹ سے بھی انعام مانگتا ہے، اگر ماں کی کوئی کام کر دے تو ماں سے مانگتا ہے، چھوٹا بھائی اگر بہن کے لیے کوئی کام کر دیتا ہے تو بہن سے مانگتا ہے، اچھا چھوٹی بہن بھائی کے لیے کوئی کام کر دے تو بھائی سے مانگتی ہے کہ میں نے یہ کیا مجھے کچھ دو۔ تو اب آج کی رات اللہ تعالیٰ سے انعام مانگنے کی رات ہے۔ ایسا نہیں کہ مانگیں گے تو اللہ دے گا، بلکہ اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے، حدیث پاک میں یہ لکھا ہے کہ آج کی رات بندے جو بھی انعام مانگیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا نا، اور کام جو پورا کرتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنا انعام مانگے۔ تو آج سارے بندوں کی بہت پیاری رات ہے آج کی رات اللہ سے ہم جو مانگیں گے انعام، اور اللہ نے ہمارا ایک بھی روزہ قبول کر لیا، ایک بھی نماز قبول کر لی ہے، پورا قرآن تو چھوڑ دیجیے، اگر ایک آیت بھی قرآن پاک کی اللہ نے قبول کی ہے تو اللہ اس کو ضرور انعام دے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قبول بھی نہ بھی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے، جہاں جس کی قبول ہوئی ہے اللہ اس کو انعام دے گا، اور جس کی قبول نہیں ہوئی ہے آج کی رات اللہ بھی اس کو بھی انعام دے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا آج۔ تو آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، انعام کی رات ہے، جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں جو ہے عطا فرمائے گا۔ اچھا اب آج کی رات ختم ہو گئی، آپ کہیں گے بھائی ہمیں تو انعام ملنے کی رات ہے، تو انعام ملنے کی رات کیا کریں؟ تو انعام ملنے کی رات قرآن پڑھیں، آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، ہو سکے تو کچھ رات اگر ہون لائٹ نہیں جاگ سکتے آپ تو 2 گھنٹہ ہی صحیح، 1 گھنٹہ ہی صحیح، کم سے کم آج کی رات اللہ کی بندگی کرے۔ جب پورا ماہ رمضان آپ نے اللہ کی بندگی کی ہے
تو پھر آج کی رات جب انعام ملنے کی رات ہے، اب ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، اور جب اس کی مزدوری ملنے کا وقت آیا وہ جا کر سو گیا، تو مالک تو اس کو دینے کو تیار ہے کہ بھائی جس نے مزدوری کی ہے اس کی مزدوری یہ لے جائے، لیکن جب مزدوری نہیں ہے لینے والا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آج کی رات 1-2 گھنٹہ جاگیں اور جاگ کر اللہ سے مانگیں، آج کی رات بھی بندگی کرے۔ اور آج کی رات ویسے خوشی منانے کی رات ہے عید، لیکن خوشی اس طرح نہیں منائے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے، فل ساؤنڈ میں گانا لگا دیا، اڑوسی پڑوسی جاگ گئے، زور سے چلا دیا، بائک کا، ابھی تو چھوٹے شہر میں رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے شہروں میں ایسی بدماشیاں ہوتی ہے، بائک کا سائلنسر کھول دیں گے، ساری رات بائک چلائیں گے اور ڈھوں ڈھوں کی آواز، خود بھی نہیں سوئیں گے، اپنے وجہ سے کئی لوگوں کو سونے نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ماں کے گود میں سوئے ہوتے ہیں، ان کے شور و گل سے، ان کے ہلا گلا سے، اور ڈی جے کی جو آواز نکلتی ہے اس کی وجہ سے سو نہیں پاتے، کئی ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، کئی لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ تو یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ کہ ایسا کام کرے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو خوشی ہو، خوشی یہ نہیں کہ آپ خوشی منائیں دوسرا آدمی بیچارہ آپ کو گالی بکے، تو یہ خوشی منانے کا غلط طریقہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، بلکہ اس طریقے سے کام کرے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ آج کی رات عبادت کرے اور نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اور جب صبح ہوتی ہے عید، کل عید ہے، صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو، جتنے اینجلس ہیں اللہ کے، ان کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے، زمین پہ بھیجتا ہے۔ اسے مجھے کوئی کام اگر کروانا ہو، ویسے اللہ قادر مطلق ہے، چاہے تو کسی کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا کوئی سسٹم بنا کر رکھا ہے، کوئی نظام بنا کر رکھا ہے، بغیر سسٹم کے کچھ بھی نہیں چلتا۔ وہ اگر چاہتا تو آسمانوں سے ہمیں جس طرح بارش اترتی ہے اس طرح ہم بھی اتر جاتے، لیکن اس نے سسٹم بنایا ہے کہ ایک اولاد کا دنیا میں آنے کے لیے ایک میل اور فیمیل کا ہونا ضروری ہے، میاں بیوی جب تک نہیں آپس میں ملیں گے تب تک یہ اولاد پیدا نہیں، سسٹم ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو اس طرح سسٹم اللہ نے بنایا کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عز و جل زمین میں بھیج دیتا ہے، تمہاری ڈیوٹی آج زمین پہ ہے۔ مجھے کوئی کام اگر پڑا تو 4-10 لوگوں کو کچھ دینا ہے تو مجھے تو بلانا پڑے گا، بھائی آپ لبونگ لیا کر یہ دے دیں، آپ سناڈا پہنچ جائیں، آپ گھوم چلے جائیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی شہر ہیں، جتنے بھی گاؤں ہیں، جتنے بھی محلے ہیں، جتنے گلی کوچے ہیں، تمام گلی کوچوں، نکڑوں، چوک، بازاروں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں عید کے دن۔ اچھا عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں اور مگن ہوتے ہیں، چنانچہ وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور گلیوں، بازاروں اور راہوں میں، نکڑ پہ جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اعلان کرتے ہیں، وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے انویائی جنہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، ان کو مبارک ہو۔ ابھی میں بول رہا ہوں نا فرید بھائی کو، فرید بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ مجھے کہہ رہے کہ آپ کو مبارک ہو، میں ویورز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو، لیکن فرشتے جو آسمانی فرشتے ہیں، انجیلس ہیں، وہ نیچے آئیں گے اور زمین پہ، نکڑوں پہ، چوکوں پہ، بازاروں پہ کھڑے ہو کر ہر ایک آتے جاتے والوں کو وہ اعلان کریں گے۔ ان کی باتوں کو ہم سن نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ کی بارگاہ سے تمہیں بہت کچھ آج عطا کرنے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کا جو اعلان ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے دن تمہیں اللہ بہت کچھ عطا کرنے والا ہے، اور تمہارے جو بھی پاپ ہیں، جو بھی گناہ ہے، وہ سب اللہ تمہیں اس سے مکت کرنے والا ہے، تمہیں پاپ سے پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دن تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے پاپ معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، لیکن آج کے دن فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج تم سب کے پاپ کو دھو دے گا، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ تو پھر وہ اعلان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، یوں فرما رہا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم مانگے اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، امی یہ دے دیجیے، ابو یہ دے دیجیے، لیکن عید کے دن اللہ خود کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دوں گا۔ جو کتاب، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فیضان السنت، میں اس سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ، اللہ پاک اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے، اگر مجھ جیسا گناہ گار، بدکار، چھوٹا موٹا انسان کہہ دے جائے نا میرا رزق ہے، تو کوئی بھی بات مان لے گا۔ جب حضرت نے رزق لے لیا تو تب تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ 10-20 کروڑ بھی اگر کہیں پھنسا ہو، اگر میں کہہ دوں میں دیکھ لوں گا یا میرا رزق ہے، تو فرید بھائی چپ چاپ سے چلے جائیں گے، چلو بھائی دینے والا اچھا نہیں ہے، لیکن جس نے رزق لیا وہ تو جینوئن بندہ لگ رہا ہے مجھے،
ٹھیک ہے، ایسا میں جینیئن نہیں ہوں لیکن اس کو لگتا ہے کہ لگ رہا ہوں، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کے روز نماز عید کے دن اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے جو بھی مانگو گے، دنیا میں جو چاہیے اور مرنے کے بعد چونکہ قبر ہے، پھر قیامت کا میدان ہے، پھر یا جنت یا جہنم، ٹھیک ہے، یا سورگ یا نرک، دو ہی میں ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کے دن عید کی نماز کے دن جو مانگو گے دنیا سے وہ بھی دوں گا، اور آخرت کے لیے مرنے کے بعد جو چاہیے تمہیں وہ بھی دوں گا، ٹھیک ہے، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے۔ اب میرا لحاظ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی اگر شراب پیے گا تو میں پینے دوں گا اس کو؟ حالانکہ شراب پینا یہ غلط ہے، کسی مذہب کے بندہ پیتا ہو، دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی یہ غلط ہے، رانگ از رانگ۔ ابھی دین ہے، کوئی اس کو رات بولے گا تو میں تھوڑی نہ مان لوں گا کہ یہ رات ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ اندھا ہے۔ رات کو کوئی بولے دین ہے تو میں کیسے مان لوں گا دین ہے؟ جو فیکٹ از فیکٹ، جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے، جو رانگ ہے وہ رانگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے سامنے کوئی شراب پیے گا تو میں اس کو پینے دوں گا؟ تو میں کیا کہوں گا کہ اس نے میرا بھی لحاظ نہیں رکھا یار، پینا تو غلط چیز ہے لیکن میرے سامنے پی رہا ہے۔ ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، حالانکہ غلط ہے، کہیں بھی کھیلے تو وہ غلط ہے، لیکن میرے سامنے کھیلے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو انہوں نے مولانا صاحب کا بھی لحاظ نہیں رکھا یار، ان کے سامنے کھیل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے تب تک میں تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہوں گا۔ اب لحاظ رکھنے کا مطلب یہ کہ جس چیز کو اللہ نے حکم دیا وہ چیز کرے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس چیز کو عید سے پہلے بھی نہیں کرنا ہے، عید کے دن بھی نہیں کرنا ہے، عید کے بعد بھی نہیں کرنا ہے۔ یس نو تو نو، ٹھیک ہے، عید کے دن بھی نہیں کرنا ہے، عید سے پہلے بھی نہیں کرنا ہے، عید کے بعد بھی نہیں کرنا ہے۔ وہ لوگ کچھ ہوتے ہیں نا شراب پینے والے، تو ماہ رمضان میں نہیں پیتے، اسے عید کا چاند دکھتا ہے تو وہ بوتل کھول کر بیٹھ جاتے، تو بھائی کیا ہو گیا؟ بولے نا عید کا دن ہے۔ تو عید کا دن کس نے اجازت دے دی آپ کو؟ جب ہمارے مذہب اسلام میں، ہمارے قرآن میں، حدیث میں شراب سے منع کر دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ام الخبائث ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، ام الخبائث کے معنی تمام برائیوں کی ماں۔ شراب کو تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ شراب پینے کے بعد وہ برائیاں ہو جاتی ہے، اور بعد میں اس کو ہوش آتا ہے تو بولتا ہے میں نے کیا کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، شراب کے نشے میں ہوتا ہے، شراب کے نشے میں باپ کو مار دیتا ہے، شراب کے نشے میں ماں پہ حملہ کر دیتا ہے، شراب کے نشے میں بہن کو بیوی سمجھ لیتا ہے، یہ سب نشہ ہی کرواتا ہے۔ اللہ نشے سے سب کو آزاد کر دے، ٹھیک ہے۔ میں سب کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں کہ سب اس نشے سے پاک ہو جائے، ان کا پیسہ بھی بچے گا اور وہ پیسے بچوں کی صحت میں کام آئے گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کو، گناہوں کو، پاپ کو دھوتا رہوں گا، لیکن بشرط یہ ہے کہ جو میں نے تم سے کہا ہے تم اس کو مانو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی اچھی بات سمجھا رہا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل اگر وہ بیٹا اپنے باپ کی وہ بات مان رہا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہے، میری بات مان رہا ہے۔ لیکن اگر بیٹا اس کی بات نہیں مانے گا تو باپ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ڈیفینیٹلی غصہ آئے گا کہ میرا بیٹا یا میری بات نہیں مان رہا ہے، میرے سامنے ایسا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کا بندہ وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم اس کو دیا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری باتوں کو مان رہا ہے جس کا میں نے حکم دیا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اس کی باتوں کو چھوڑیں گے تو ہمارا بھی نقصان ہے اور ہماری آنے والی جنریشن کا بھی نقصان ہے۔ بولتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو ہم تو گئے کہاں سے؟ ہم تو ہیں برائی میں، گناہوں میں، پاپ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پاپ کی نحوست ہمارے بچوں پہ پڑ جائے، ہم تو برباد ہیں، ہمارے بچے بھی برباد ہو جائیں۔ تو کم سے کم اپنے لیے نہیں تو اپنی نیو جنریشن کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اچھا کام کیجئے تاکہ وہ بھی اچھا کرے، ٹھیک ہے۔ آپ بھلائی کرو گے آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے، وہ بھی بھلائی کریں گے۔ آپ برائی کرو گے، باپ سگریٹ پیتا ہے تو بیٹا بیڑی پینے والا ہوتا ہے، دیکھا نا اس نے باپ کو، میرا باپ سگریٹ پی رہا ہے، تو آپ جیسا کرو گے آپ کے نیچے والے بھی ویسا ہی کریں گے، بلکہ آپ سے 2 قدم آگے کر دیں گے۔ وہ ابھی تو ایڈوانس زمانہ ہے، 4G کا زمانہ ہے، باپ اتنا کرے گا بیٹا اتنا کر دے گا۔ تو پلیز آپ اتنا مت کیجئے، آپ سے آپ کے بچوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس سے آپ کے بچوں کے فیوچر پر ایک دھبا لگے اور وہ آگے جا کر برائی کی طرف بڑھے۔ تو اللہ فرماتا جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہارا لحاظ رکھوں گا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اگر تم حد سے بڑھ جاؤ گے، تم نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں نے حکم دیا بلکہ وہ کر دیا جس سے میں نے منع کیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے میں تم کو ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں، تم برباد ہو جاؤ گے، تم کیونکہ تم نے اللہ کی خلاف ورزی کی نا۔
کوئی باپ کے خلاف چلا جائے تو باپ اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ کے خلاف چلے جاؤ گے آپ, اللہ کی باتوں کو نہیں مانو گے تو ظاہر سی بات ہے رسوائی تو اٹھانا ہی ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. میری ایک عادت ہے میں کسی چیز کو ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اگر مان لیجیے ایک بیٹا جو باپ کی بات بار بار نہیں مانتا تو باپ بولتا ہے نا بیٹا تم پچھتائے گا ایک دن, تم نے میری بات نہیں مانی نا, میں باپ ہوں, میں نے تم کو اچھا سمجھایا تھا, تم نے مانا ہی نہیں, تم پچھتاؤ گے بیٹا ایک دن. تم جب پچھتاؤ گے تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا باپ کیا کہتا تھا. اور ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ بیٹا پچھتاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تھی. تو جو باپ کی بات نہ مانے وہ پچھتاتا ہے, جو خدا کی بات نہ مانے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو سروناس ہی سروناس ہے, اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے. تو اللہ خود فرماتا ہے کہ تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہارا لحاظ رکھوں گا, تم حد سے بڑھو گے میں تمہیں رسوا کروں گا. بس پھر آخری اعلان ہوتا بس جب تم نے میرا لحاظ رکھ لیا ہے اپنے گھر جاؤ خوشی خوشی. یا اللہ گھر تو جا رہے, انعام کیا ملا, پریزنٹ کیا ملا, گفٹ کیا ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی پاپ تھے سب میں نے دھو دیے, تم کلیئر ہو گئے, گناہوں سے پاک ہو گئے, اب سے اپنی نئی زندگی اسٹارٹ کرو. فار ایگزامپل آپ مجھ سے 5 کروڑ روپیہ پاتے ہیں, ٹھیک ہے, میں بہت پریشان ہوں کہ آپ کو 5 کروڑ کیسے دوں, میرے پاس 5,000 نہیں ہے, میں آپ کو 5 کروڑ کیسے دوں؟ اگر آپ نے مجھ سے اگر کہہ دیا کہ شہزادہ بھائی جائیے میں نے آپ کا 5 کروڑ معاف کر دیا, کیسا ریلیکس فیل ہوگا؟ اس دن میری زندگی کا سب سے ہیپی دن ہوگا کہ میرا 5 کروڑ جو میں فرید بھائی پاتے تھے, اور روز صبح شام بائک لے کر, کبھی سائیکل لے کر, کبھی کار لے کر میرا پیسہ, ٹھیک ہے, اور اچانک اگر کہتے کہ میں نے آپ کا 5 کروڑ معاف کر دیا, آپ کا رن معاف, جائیے کوئی بات نہیں. تو اگر میرا قرضہ معاف ہو جائے تو میں کتنا خوش ہوتا ہوں. جو میں نے پاپ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پاپ کو ہی معاف کر دے رہا ہے, مٹا دے رہا ہے. تو ابھی خوشی کا دن ہے کہ نہیں؟ تو یہ خوشی کا دن ہے, ہمیں خوشی منانی چاہیے. اور خوشی بار بار کہوں گا, خوشی اس کا نام نہیں کہ ہم خود منائیں, خوشی اس کا نام ہے کہ دوسروں کو خوشی دیں. تو کل عید کا دن ہے, عید کی خوشیاں منائیے, جائز طریقے سے منائیے, جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے منائیے, جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا اس طرح منائیے. خود بھی خوش رہیے اور کچھ ایسا کام کیجیے جس سے دوسرے بھی خوش رہے. جاتے جاتے ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے کل عید کی نماز کے بارے میں بتایا کہ چاشت کی نماز آپ کو پڑھنی ہے, تو اس کا طریقہ بھی بتا دیں. تو میں پھر بات کو اپنی دہراؤں گا. چاشت کی نماز کوئی الگ سے نماز نہیں ہے, بلکہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ ایوری ڈے چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو اگر کسی کو عید کی نماز نہیں مل رہی ہے یا عید کی نماز لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اپنے گھر میں چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھے گا, 4 رکعت, 2 رکعت کر کے. نیت وہی کرے گا, اچھا یہ عید کی نماز نہیں ہوگی, اس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے, یہ 2 رکعت نماز عید چاشت کی پڑھے گا, 2 کر کے 4 رکعت. نیت کرتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز چاشت کی نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. جس طرح اور نماز پڑھتے ہیں یہ نماز بھی اسی طرح ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی خطبہ نہیں ہے, 6 مرتبہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے آپ کو الگ سے جیسے عید کی نماز میں اٹھاتے تھے. سمپل جو نماز ہوتی ہے وہی نماز ہے یہ. پھر 2 رکعت سلام پھیر دیا آپ نے, پھر 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئیے, پھر نیت کیجیے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز چاشت کی نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کی, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. پھر 2 رکعت پورا کرے, اور پورا کرنے کے بعد پھر جو دعائیں ہیں پرارتھنا ہے اپنے رب سے مانگے. اچھا کل میں نے بات بتائی تھی کہ آپ کو عید کے دن 300 بار 300 ٹائمز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے. تو مجھ سے کل ایک مسٹیک ہو گیا تھا, اس مسٹیک کو میں صحیح کرنا چاہتا ہوں. آپ آ گئے, بہت دھنیہ واد آپ کا. تو میں نے جو کہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 300 بار پڑھنا ہے, نہیں یہ نہیں ہے, صرف اونلی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے, وہ بعد والا نہیں پڑھنا ہے, صرف سبحان اللہ و بحمدہ, ٹھیک ہے. یہ 300 ٹائمز پڑھنا ہے. میں نے کل کہا تھا, پھر دوہرا رہا ہوں, میں نے کل کہا تھا, آج بھی پھر بتایا میں نے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پورا نہیں پڑھنا ہے, صرف اور صرف اونلی سبحان اللہ و بحمدہ. پھر سن لیجئے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ, اتنے ہی پڑھنا ہے 300 ٹائمز, ٹھیک ہے. جو 300 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا, اس ورد کو پڑھ لے گا, تو انشاءاللہ دعا کرے گا, جتنے بھی لوگوں کے لیے دعا کرے گا, تو ان کی جو قبریں ہیں, ٹھیک ہے, ہم قبر میں گڑھا کھود کر ڈالتے ہیں میت کو, تو ان کے قبروں میں اللہ تعالیٰ 1000 نور یعنی آسمان کی روشنی ڈال دے گا. اور جب یہ مرے گا, جب اس کا انتقال ہوگا, جب یہ دیت کرے گا, تو جیسے یہ قبر میں جائے گا,
جیسے یہ قبر میں جائے گا، یہ داخل ہوتے ہی، اس کے اتارتے ہی اللہ تعالیٰ غیب سے، کیونکہ اس نے دنیا میں دوسروں کی بھلائی کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی قبر میں 1000 نور داخل کر دیے جائیں گے۔ جاتے جاتے اپنے ویورز کو میں آخری بات بتا دوں، ایک کتاب ہے ہماری حدیث کی، اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا اردو میں، اس کتاب کا نام ہے حسن اخلاق۔ اس میں تقریباً 115-120 حدیث پاک نقل ہے، جو میرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ 115 یا 20 حدیثیں اس میں موجود ہیں، ان کے باتیں موجود ہیں۔ اس کتاب کو میں نے 4 بار 5 بار 6 بار پڑھا۔ ساری پڑھنے کے بعد میں نے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں سوچا کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے، تو ساری باتوں کو جب میں نے نچوڑ نکالا، ساری باتوں کو نچوڑ نکالا، 115 حدیثوں کا جب نچوڑ نکال کے میں نے کہ اس کا جج کیا ہے، اس کا آخر کیا نکلتا ہے آنسر، تو ایک ہی بات ہے، گیو اینڈ ٹیک، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ساری حدیثوں کو ایک ہی نچوڑ ہے، گیو اینڈ ٹیک، آپ جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ آپ کسی کے لیے بھلا کرو گے، آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ آپ کسی کی مدد کرو گے، کل کوئی آپ کی بھی مدد کرے گا۔ آج کسی کی غریب کی کا آپ ہیلپ کرو گے، کل کسی مجبوری میں آپ پڑو گے تو غیب سے ہی آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلاؤ گے، کل مصیبت میں آپ پڑ جاؤ گے تو آپ کو، یعنی آپ دوسروں کے لیے راستہ صاف کرو گے تو آپ کا راستہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ اور آپ دوسروں کے لیے اگر گڑھا کھودو گے تو وہ تو نہیں گرے گا، آپ گر جاؤ گے، آپ گر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ وہی آخری بات میں کہوں گا کہ بویا پیر ببول کا تو آم کہاں سے ہوئے۔ اگر چاہتے ہو کہ میں اچھا رہوں، میں سخی رہوں، میں خوش رہوں، تو دوسروں کو اچھا رکھیے، دوسروں کو سخی رکھیے، دوسروں کو خوش رکھیے، ساری خوشیاں، ساری سکھ آپ کے دامن میں خود بخود آ جائے گی۔ دوسروں کو دکھی کر کے کبھی سکھ پراپت نہیں ہوا ہے، دوسروں کو سکھ دیجئے، آپ کے جیون میں، آپ کے دامن میں، آپ کے گھر میں خود بخود سکھ آ جائیں گے۔ میں آپ سے پھر ایک ریکویسٹ کروں گا، بار بار آپ 1,00,000 مرتبہ میرے پاس آؤ گے، میں 1,00,000 مرتبہ یہی میسج دوں گا، محبت دے، محبت دے، پیار دے، نفرتیں نہ پھیلائیں، نفرتوں کو مٹائیں، پیار کو پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، پھولوں کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، لیکن کانٹے کو کوئی اپنے گھر نہیں لے جاتا ہے، کانٹوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھول کو کاٹ کر لے جاتا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں مسجد ہو یا مندر ہو یا مزار ہو، لوگ کانٹا لے کر نہیں جاتے کیونکہ کانٹا چبھتا ہے، حالانکہ وہ پھول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر بھی اس کانٹے کو کاٹ کر لوگ پھینک دیتے ہیں اور صرف پھول کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں، صرف پھول کو مندروں میں لے جاتے ہیں، درگاہوں میں لے جاتے ہیں۔ تو پلیز اپنی زندگی کا کانٹا کاٹ کر پھینک دیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک دعا مجھے اور یاد آ گیا، کیونکہ میں ہندی میں تھوڑا فاسٹ تھا اسکول لائف میں، سادھو ایسا چاہیے جیسے سوپ سبھائے۔ اس کی جو اگر ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ہمارے یہاں یو پی اور بہار میں ایک سوپ ہوتا ہے، ایک برتن ٹائپ کا ہوتا ہے، اس پہ چاول رکھ کر یوں ایسے کرتے ہیں نا، تو چاول کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ چاول یا گیہوں کا، اس کے جو کچرا ہوتا ہے نا وہ الگ کر دیتا ہے۔ تو اس دوہے میں یہی کہا گیا ہے، سادھو ایسا چاہیے جیسے سوپ سبھائے۔ اس طرح سوپ کی عادت ہے کہ جب اس کو ہلایا جائے تو اچھے چاول کو اپنی طرف لے لیتی ہے اور کچروں کو باہر پھینک دیتی ہے۔ اس طرح ایک منوشیہ کی زندگی بھی ہونی چاہیے، ایک انسان کی زندگی بھی ہونی چاہیے کہ جتنی بھی برائی ہے اس کے اندر ہے اس کو نکال کر وہ پھینک دے اور اچھائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ آپ سوپ کی طرح ہو جائیں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے گھر والوں کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے پڑوسیوں کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے شہر کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے ڈسٹرکٹ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے اسٹیٹ کا بھی بھلا ہوگا، بلکہ ہماری بھلائی کی وجہ سے ہمارے پورے ملک کا بھلا ہوگا۔ ہم اچھے ہوں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، ہم برے ہوں گے تو پھر سب برا ہو جائے گا۔ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کے مادھیم سے سارے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، جینی، جتنے بھی دھرم اور پرانت کے لوگ رہتے ہیں ہمارے ملک میں، ان سب کو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں، بہت بہت شبھ کامنائیں، بہت بہت شبھ کامنائیں۔ دھنیہ واد۔